جناب سینیٹر عبدالقیوم صاحب کا. سینیٹر عبدالقیوم صاحب فارمر سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, پاکستان یہ آرڈیننس فیکٹری واہ پاکستان اسٹیل کے ساتھ بھی وابستہ رہے, اور جن دنوں میں یہ پاکستان اسٹیلز کے ساتھ تھے انہوں نے عام جو وہاں کے مزدور تھے ان سے بھی رابطہ کیا, اور پاکستان اسٹیل مل نے بہت ترقی بھی کی تھی. سینیٹر بھی رہے ہیں جناب عبدالقیوم صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام عارفہ بہن, بہت مہربانی. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میری بہت ساری ریزرویشنز ہیں. میں کوئی بھی سوال کروں گی تو سر میں اخلاق کی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کروں گی. اور ابھی پروگرام کے شروع میں بھی میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہیں امریکہ میں, بائی پولر سسٹم ہوتا جا رہا ہے, ڈویژن ہے, لوگ پیپل آر ڈیوائیڈیڈ, دے آر کمنگ اکراس ایچ ادر, یعنی کوئی دوسرے کے اگینسٹ سننا نہیں چاہتا. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے گھر پہ جو انہوں نے ایف بی آئی نے چھاپا بھی مارا, یقیناً اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. پاکستان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول ایک عرصے سے چلتا چلا جا رہا ہے, اور اب عام عوام کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا, حالانکہ ملک کی سالمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر میرا سوال کہیں آپ کو ناپسند ہو تو آپ پلیز اس کو پاس کر سکتے ہیں, مگر دیر آر فیو ریزرویشنز. مائی ہمبل ریکویسٹ اس کہ نوجوان کو بے راہ روی میں لانے کی بجائے, فیک نیوز پہ یقین کروانے کی بجائے, آپ اس کو خود کانفیڈنس میں لے کے سچ سے باخبر رکھتے ہوئے چلیں. سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ, اور آپ کی میں جب خدمات کا ذکر کرتی ہوں, لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جناب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, فارمر سی ای او پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کے ساتھ ہیں, اینڈ پاک اسٹیل چیف پیٹرن ہے پاک چائنا بزنس فورم کے, یعنی سی پیک کے بھی. آپ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ چائنا, آج میں ایک چیز دیکھ رہی تھی, اگر میں دنیا کی تاریخ کو, دنیا کی اس وقت جیو پالیٹکس کو دیکھتی ہوں تو انڈیا کا رول بڑا کمال کا ہے. انڈیا نے رشیا اینڈ یوکرین کے درمیان جب وار ہو رہی ہے تو حالانکہ امریکہ کا اور یوکرین اٹ سیلف کا بہت پریشر ہونے کے باوجود انڈیا نے کہیں رشیا کے اگینسٹ بیان نہیں دیا, اور اس کڑے وقت میں رشیا کی کنڈیشنز کے مطابق میکسیمم کروڈ آئل وہاں سے لیا اور اپنے ملک کے لوگوں کو تعاون دیا. یوکرین پہ جو بھی ہوا اس نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا. آج جب چائنا کی طرف لے کر کے آتی ہوں تو نینسی پلوسی کی وزٹ کے بعد, حالانکہ چائنا نے بہت الٹیمیٹم دیے تھے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے, بٹ ونس شی وزٹڈ اس کے بعد انہوں نے اپنی وہاں پہ ایکسرسائز شروع کر دیا. اس کے ریٹرن میں امریکن فورسز بھی اپنی کریں گی, مگر انڈیا نے چائنا کے اگینسٹ کوئی بھی بیان نہیں دیا. دس از اے اسٹرینتھ آف اے کنٹری. جبکہ پاکستان بڑی آسانی سے دونوں طرف رکھنے کی بجائے ایک طرف جھک جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم آپ کا انٹرو بڑا امپریسو تھا, اور سب سے پہلے میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا وطن ہے, اور اکراس دی بورڈ ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی بھی طبقہ فکر سے ہو, ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور سارے لوگ محب وطن ہیں, اور اس کے لیے انڈیور کرنی بڑی ضروری ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے کہا میں کوشچن کئی ایسے بھی کڑوے بھی ہو سکتے ہیں, میں کہ موسٹ ویلکم, آپ میری بہن ہے. آئی تھنک کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے, اور آپ کو بالکل فریڈم ہے, آپ ہر طرح کا کوشچن مجھے پوچھیں, میں اپنی ہمبل اپنی اوقات کے مطابق اس کی جو ہے رسپانس دینے کی کوشش کروں گا. یہ پوائنٹ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے ڈپلومیسی سے آپ شروع ہوئی ہیں, وہ بین الاقوامی سطح پہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم دوست بنائیں, دشمن نہ بنائیں. اور انڈیا اس سلسلے میں آلدو ہمارا رائیول ہے, ہمارا نیبر ہے, ہمارے ساتھ جنگیں ہوئیں, ہمارے ایسٹ پاکستان کے اندر وہ داخل ہوئے, یونائٹڈ نیشن چارٹر کی وائلیشن کی, کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں, بٹ یٹ وی فیل کہ وہ نان الائنڈ رہے شروع میں, اور اس کے بعد بھی ان کی پالیسی جو ہے وہ اس لیے بھی قابل قبول ہے بگر پاور کو, ایون اف دے ریگریٹ سرٹن تھنگز, جو کہ یہ چاہتے بھی ہیں, اس لیے کہ یہ بڑی منڈی ہے نمبر 1,
اور نمبر 2 ان کو ابھارا جاتا ہے اگینسٹ چائنا. دے تھنک اس ریجن میں چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے انڈیا جو ہے اس کو پوٹنٹ بنایا جائے. وہ نیوکلیر ہے, اس کو میزائل ہے, اس کو ہر طرح کی سپورٹ دی جائے اینڈ ٹرن اے بلائنڈ آئی. اگر وہ ایران پہ وہ سینکشنز لگاتے ہیں اور پاکستان ایران سے گیس لائن کا پائپ لائن لینا چاہتا ہے, میں فار سم ٹائم پاکستان ایران پارلیمنٹری گروپ کا ایز اے سینٹ جو ہے وہ چیئرمین بھی رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ ہم نے پوری ایفرٹ کی. انہوں نے کہا بینک کے تھرو بھی آپ جائیں گے تو ہم یہ کریں گے, اور ہمیں وہ آگے نہیں ہونے دیا. اسی طرح جو رشیا کے ساتھ, اور پھر انڈیا جو ہے وہ ایران سے بھی لیتا رہا لیکن پھر اس نے کم کر دیا آئل وغیرہ. ابھی رشیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں بیکاز رشیا کی ٹریمنڈس انویسٹمنٹ ہے ان کے اندر, اور بائی لیٹرل ٹریڈ بھی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی ابھی امریکن یا ویسٹرن ٹیکنالوجی پہ انڈیا اتنا شفٹ نہیں ہوا, تو بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اس کی اسٹرینتھ یہی ہے کہ اس کی اکانومی بیٹر ہے. تو میرے خیال میں وہ پنجابی کی بات ہے نا کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو میرے خیال میں ہمیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, اور ہماری پالیسی بھی وہ ہونی چاہیے جو کہ نان الائنڈ کی پالیسی ہے. ہمارے چرٹن پیوٹل چیزیں ہیں وہ یہ ہے, اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی جب فیبروری 1948 میں کسی نے پوچھا تھا نا کہ ہماری فنڈامنٹلز آف فارن پالیسی کیا ہوں گے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک تو ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کرتے, 4-5 پوائنٹ ہیں. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بٹائیں گے, اور پھر اس کو کوالیفائی کیا اسپیشلی ود نیبرز اینڈ سپر پاورز. اینڈ تھرڈ انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم جو ہے وہ آنیسٹی اور فیئر پلے پہ چلیں گے. اور لاسٹلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز, خواہ وہ کشمیری ہوں, پیلسٹینین ہوں, سکھ ہوں, ہندو ہوں, کرسچین ہوں, جہاں بھی ہوں, یو این کے چارٹر کے خلاف اگر ان کے اوپر سپریشن ہے یا ان کو اوپریس کیا جا رہا ہے یا ان کو رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. تو دیر فور میں آپ کو دوسرا یہ جو ہے نا یہ بھی ایک ایسے بات بنی ہوئی ہے کہ پاکستان رشیا سے تیل نہیں لینا چاہتا. دیکھیے تیل کے لیے یہاں جو کمپنیاں ہیں وہ اوپن ٹینڈرنگ کرتی ہیں اور وہ لیتی ہیں. پاکستان ول بی ٹو گلیڈ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود رشیا. ہمارے نیبر ہیں, اٹس اے بگ کنٹری, اور وہ اپنے رائٹ ہے ان کا جہاں بھی ان کا وہ سلسلہ ہے, اور ہم کسی لحاظ سے بھی ان چیزوں کے اندر جمپ نہیں لگانا چاہتے. ہمیں اپنا وہ سچویشن کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور ڈپلومیسی کے اندر بھی وہ بھی کہتے ہیں نا کہ اٹ از این آرٹ آف نوئنگ واٹ ناٹ ٹو سے. اگر آپ لوز باؤتھ ہوں گے اور آپ ایسے ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیٹ ایک بیان ٹکا دیں گے, یورپین یونین کے خلاف کھڑا کر دیں گے, یا امریکہ جیسی سپر پاور کو کہیں گے یہ امپلیکیٹڈ ہے, یہ تو کنسپریسی میں ہے, یا آپ اور کوئی ایسی بات کر دیں گے جس کی امپلیکیشنز ملک کے لیے دور رس ہوتی ہیں. آپ عمل وہی کریں جو ملک کے مفاد میں ہے, لیکن آپ آؤٹ رائٹلی ان چیزوں کو نہیں کرتے. اینڈ آئی تھنک یہ اپلیکیبل سب حکومتوں کے اوپر ہے. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی جو یہ گورنمنٹ ہے یا جو بھی گورنمنٹ آئے گی, یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنی یہ جو آئس ہے اس کو میلٹ کرنا ہے, اسپیشلی رشیا کے ساتھ, بیکاز آف سوویت یونین کی جو آکوپیشن تھی افغانستان, اور ہمیں ڈر تھا کہ بلوچستان کے اندر بھی ان کی انٹینشنز ہیں, وہ وارم واٹرز تک جانا چاہتے ہیں, تو ہم اپنے سروائیول کے لیے وہاں کھڑے ہوئے. تو وہ ایک بٹر ایک بیک گراؤنڈ تو ہے, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم, بھی اگلے دن بھی میں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ جب آپ پیوٹن ایران آئے ہیں تو وہاں اگر ترکی کا پریزیڈنٹ تھا تو پاکستان کا پرائم منسٹر بھی ہونا چاہیے تھا. اگر ہماری فارن پالیسی کی یہ فیلئر ہے, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے مل کے تو آگے چلیں. اور پھر ای سی او کا آپ کا جو ایک فورم ہے اور آپ کا ایس سی او کا ایک فورم ہے, ان کے اوپر ہمیں بڑھ چڑھ کے آگے چلنا چاہیے. سر آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بڑے تفصیل سے جواب دیا. سر کل امریکہ میں کلاسیفائی پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جرنلسٹ کو چاہے لفافہ دے کے ان سے وہ کہلوایا جاتا ہے جو باتیں نہیں کہنی چاہیے, اور مختلف آپ کو بھی معلوم ہے کہ چاہے پارٹیز ہوں, ایوری تھنگ از فار سیل. میرا بڑا غم ہے, بلکہ میں آپ ہی سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں,
امریکہ میں، کینیڈا میں، نارتھ امریکہ، تمام ممالک میں ایک بجٹ ہوتا ہے. جب پولیٹیشین الیکشن میں آتا ہے تو وہ اتنا بجٹ اپنے الیکشن کمپین میں اسپینڈ کر سکتا ہے. آپ عام آدمی کو موقع دیں. پاکستان میں کا الیکشن صرف امیر آدمی کے لیے ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ خرید و فروخت جب ہوتی ہے یا بعض لوگوں کو ریزائن کروایا جاتا ہے تو کروڑوں میں خرچ کیا جاتا ہے. کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے؟ اور ہم جو چیز کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو تو ہم غلط کر دیتے ہیں. حالانکہ تمام پولیٹیشینز، الیکشن لڑنا غریب آدمی کا تو کام ہی نہیں رہا. انڈیا میں آپ دیکھ لیں انتہائی نچلی ذات کا بندہ بھی الیکشن لڑ لیتا ہے، مگر پاکستان میں کروڑ، 25 کروڑ، 30 کروڑ، 35 کروڑ کا ذکر کیا جاتا ہے. میرے پاس تو کینیڈا میں اتنے پیسے نہیں. تو الیکشن کمیشن پہ ذمہ داری ہے ان ریگارڈز ٹو الیکشن کہ اس چیز کا پہلے محاسبہ کیا جائے. تو کیوں اس کا محاسبہ نہیں کیا جاتا؟ آئی ایم سو سوری، کیونکہ میرا اگلا کوشچن اسی سے متعلق ہے. جی آصفہ بہن، آپ کا یہ بڑا پرٹیننٹ اور ویلڈ آبزرویشن ہے. جو آپ انڈیا کا کہہ رہی ہیں نا، یس، انڈیا میں غریب لوگ بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہاں بھی پیسہ چلتا ہے اور کرپشن بھی بے انتہا ہے. اس میں تو ہم نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، مجھے یہ پتا ہے، یہ بالکل سچی بات ہے کہ کئی سیٹیں بکتی ہیں اور پیسہ اتنا لگاتے ہیں بے تحاشا کہ غریب آدمی کے پاس کی بات نہیں ہے، یا جو آنےسٹ آدمی ہے، حلال کا رزق کمایا ہوا ہے، اس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آگے ہے. آپ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ کیا؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا کام ہے ارینجمنٹ کرنا الیکشن کے ٹو دی بیسٹ آف دیئر ایبلٹی، اور ان کے پاس کوئی کمپلینٹ آئے تو اس کو پروسیس کرنا. اگر اس کا کوئی ثبوت مل جائے تو وہ ان لوگوں کے اوپر پھر وہ ایکشن کرتا ہے. ہمارا جو فنڈامنٹل ایشو ہے نا، وہ بخدا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئی، ایک احتساب کا نظام ٹھیک نہیں رہا، اور اگر جہاں احتساب کا نظام بنایا بھی تو ہم نے اس کو وچ ہنٹنگ کے لیے، سلیکٹو جسٹس کے لیے، مثلا ہم نے نیب کا بنا لیا نا تو ہم نے کہا اوکے، ابھی پکڑو آپ کے جو بھی پولیٹیکل اپوننٹ ہیں ان کو اندر کرو اور ان کے اوپر وہ چارجز لگاؤ، کوئی ٹیررسٹ کا لگا دو، کوئی ادھر لگا دو. یہ ہماری اپنی بحثیت ایک سوسائٹی جو ڈھکے کا ہم شکار ہو گئے ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے ہے. ادروائز دیکھیں، قانون ہیں وہ آگے چلنے چاہیے. تو آپ کا پنشمنٹ سخت ہو اور احتساب کا نظام ہو، اور پھر آپ اپنی اقدار دیکھیں. وہ جو ہوتا ہے نا، آپ اپنے اندر بھی سوچیں. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا آنیسٹ ہوں، میں بڑا پاٹے خان ہوں، میرے جیسا لائق آدمی ان کو کدھر سے ملے گا؟ یہ کفر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رعونت ہے. ایوریتھنگ از ریپلیسبل. جی اور آپ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل نہ سمجھے. وہ کہ میرے خیال غالب کا شعر ہے کہ ساری عمر میں اسی بھول میں رہا غالب، کہ دھول منہ پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. کیا بات. I think every one of us، اگر وہ ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، آپ اپنے آپ کو پہچانے، آپ اپنے رب کو پہچانیں گے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، having served in the army, then being a politician, I have been a columnist. میرے 4-5-6 کتابیں ہیں جو وہ مختلف کالمز کے اوپر ہیں. دین سوسائٹی کو دیکھا، دین یہ میں نے کمرشل ادارے پاکستان کے 2 سب سے بڑے 8.5-9 سال، یہ لیبر انٹینسو ہے، اس میں کوئی فوجی نہیں ہوتا تھا میرے علاوہ ادھر، اور میں ادھر تو ریٹائرڈ ایز اے پاکستانی اسٹیل مل کا تھا. I tell you, your nation is great. آپ کے بندے پاکستان میں ہیں یا بیرون پاکستان میں، پورے دنیا کے اندر بھی گیا ہوں مختلف، اینڈ وی آر پراؤڈ آف آور اوورسیز پاکستانیز. لیکن جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا، پولرائزڈ سوسائٹی، جی سر، دیکھیں ہم اپنی سیاست کو ذاتی مخاصمت میں لے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم آن ریکارڈ کہ میں سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے، آلدو میرا تعلق مسلم لیگ نواز سے تھا، میں وہاں سے الیکٹ ہوا، میں چیئرمین تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار یا اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس پروڈکشن. تو میں نے کہا کہ میں نے تحریک انصاف کا مینیفیسٹو پڑھا ہے، اس میں 2-3 چیزیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں اینڈ آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ. اس میں نے ایک افورسٹیشن کا کانسیپٹ جو ہے بہت اچھا ہے، ہاؤس بلڈنگ کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے، اسی طرح احساس پروگرام کی بڑی بات اچھی ہے. تو میں نے کہا ان میں احساس میں کامیابی اچھی ہوئی ہے، باقیوں میں اس طرح نہیں ہوئی، بٹ ایٹ لیسٹ انٹینشنز آر گڈ. اور جو ویک ایریاز تھے بجٹ کے، اور جو پارٹی اب جو مطلب ہے خان صاحب کی مردم شناسی کے اوپر
کہ بھائی آپ ٹیم اچھی بنائیں. انہوں نے 8 FBR کے چیئرمین, کوئی چیف سیکرٹری, 9 پتہ نہیں IGs, کوئی بہت سے لوگوں کو آگے پیچھے جس نے جو بتایا وہ لگا دیا. پنجاب میں بزدار کو لگائے رکھا, اور ابھی یہ پرویز الہی کو شروع میں لگا دیتے تو شاید بہت اچھے ریزلٹس بھی آتے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کرنا ہمارا فرض ہے الیکٹڈ لوگوں کا, اور اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم جن پارٹیوں میں ہیں وہ آب زمزم سے نہائی ہوئی ہے. ان کے اندر ہمیں وہ سول سرچنگ بھی کرنی ہے. اینڈ اف آئی ایم آنیسٹ ٹو مائی کنٹری اینڈ آنیسٹ ٹو مائی سیلف, تو ہم اپنی جو انڈور میٹنگز ہیں اس میں ہم نے وہ پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کرنے چاہیے کہ ہم کیا کس طرح کی اصلاحات کریں. میں پاکستان مسلم لیگ کی مینیفیسٹو کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, اور اس کے میں بھی جو فارن پالیسی میں, ڈیفنس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو پولرائزڈ سوسائٹی ہے, اور پھر جو ایتھکس اور یہ جو جرنلزم کے ہے, اس کے اندر ہماری آل پاکستان جو ایڈیٹرز کی ایک سوسائٹی ہے, ایک آل پاکستان جو اونرز ہیں ان کی سوسائٹی ہے, ایک جرنلسٹ کی ہے. میں اگلے دن بھی ٹی وی پہ کہا کہ یہ بیٹھ جائے سر جوڑ کے اور یہ دیکھیں کہ یار ہم نے خبریں دینی ہے, ہمیں انالیسس بھی دینا چاہیے, لیکن ہم تو اتنے پارٹ ہو جاتے ہیں, پتہ کرتے ہیں یہ چینل ان کی پاکٹ میں, یہ چینل ان کی پاکٹ میں. سر آپ کو بھی پتہ ہے پیسہ چلتا ہے, یہ تو آپ مطلب میں تو بہت کمزور انسان ہوں. دس از پیسہ پے کرنے کے بعد, چاہے وہ ہمارے ادارے ہیں, چاہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں, فیورز دیتے ہیں. میں آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, میرے بہت پیارے دوست, میرے بھائی, وی نو ایچ ادر. ندیم کامران صاحب ساہیوال سے بے لوس انہوں نے مسلم لیگ نون کی خدمات دیں, بہت پیارے ہیں. انہوں نے مجھے کبھی انٹرویو نہیں دینا چاہا کیونکہ آئی رسپیکٹ ہم ایز مائی بگ بردر, بٹ ان کو پتہ ہے کہ عارفہ مجھ سے الٹا سوال پوچھ لے گی. سر آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پاکستان سب کا ہے, جو مرضی حکومت کرے. کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ اپنا پیسہ لے کے وطن میں آ جائے؟ میں نے آج پروگرام کے شروع میں بھی یہ لفظ کہا تھا کہ جو مرضی حکومت کرے, آپ نے 10% 15% جو کمیشن لینا ہے آپ لیں, مگر rather than taking that money, taking cash and dollars out of Pakistan, why don't you bring that money to Pakistan? ہم دوسرے تیسرے ملکوں سے قرضے لیتے ہیں, آپ اپنا پیسہ ہی پاکستان کو قرضہ دے دیں. کبھی آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے؟ اور سیڈسٹ پارٹ یہ ہے, مجھے آئی فیل سیڈ, آئی ایم اے مدر, کہ میں مر جاؤں اور میرا بچہ میرا جنازہ تک مجھے لحد میں نہ میرا بچہ اتار سکے. یعنی آپ نے اس جان کو بچانے کے لیے وہاں تک کمپرومائز کر لیا, ماں کے لیے, دوسری ماں کے لیے, باپ کے لیے. تو میں تو صرف اتنا کہتی ہوں, آپ پولیٹیشنز نے کبھی ان لوگوں سے اتنا کہا ہے ہمیں آپ کے کپڑے نہیں چاہیے, آپ اپنا پیسہ جو لے گئے پاکستان لائیں, آپ طاقتور ہیں, مجال نہیں کہ کوئی آپ کو ہاتھ لگا کے چلا جائے. لینڈ دس منی ٹو پاکستان, کبھی کہا آپ نے؟ جی دیکھیں, یہ جو کوشچن آپ نے کیا ہے نا, اٹ از ناٹ اسپیسیفک ٹو ون پارٹی. ایگری سر. یہ سنیں, میری بات سن لینا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک براڈر ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جی وہ پیسے لے گئے تو وہ پیسے واپس لائیں گے تو پاکستان پتہ نہیں کدھر سے کدھر. پہلی تو بات, ہم ان لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں جو اپنے ملک سے لوٹ کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹوڈے تقریباً 9 لاکھ ہمارے پاکستانی باہر ہیں, اور اللہ کا یہ کرم ہے, وہ محنت بھی کر رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور بہت سے پاکستانی باہر جا کے بہت بڑے بڑے بزنسز کے اندر بھی ہیں. وہی پرے کہ ان کے بزنسز بڑھے, یہ ان کا رائٹ ہے, وہ ہاؤسنگ میں ہے, وہ کسی چیز کے اندر بھی ہے. میں اگلے دن ملا تھا سر انور پرویز کو لندن کے اندر, اور وہ مجھے پتا ہے ہمارے وہ چکوال کے علاقے کے ساتھ ہی ان کا علاقہ ہے, اور وہ انہوں نے محنت کی, اور ہی از اے بلینر. میں ان سے پوچھ رہا تھا, وہ کہتے تھے یو بی ایل کی میں نے کہا وہ بھی آپ چلاتے ہیں, آپ تو بیسٹ وے کا ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ تقریباً 1,500 ہماری برانچز جو ہیں پوری دنیا میں یو بی ایل کی بھی ہیں, لوگ بناتے ہیں. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ اگر کوئی بندے کو پیسہ کہیں سے لے کے تو وہ باہر سٹیک کرتا ہے, اگر تو وہ انویسٹ کرتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, لوگ بزنسز خریدتے ہیں. لیکن اگر کوئی حرام کا پیسہ لے جاتا ہے, اینڈ آئی کین ایشور یو کہ یہ ایک پارٹی کے اندر نہیں, میں 100% ایگری کرتی ہوں سر آپ سے, اور ان کو ہم تو بالکل مذمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں. ہمیں ایک تو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ یہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. تو جب یہ ایک متھ, دیکھیں پولیٹیکل لوگ پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں.
آپ کو اور کچھ بھی نہ ملے نا، آپ کے چور ڈاکو، اور اس کا عدالتوں کے اندر جب یہ کیسز جتنے گئے نیب کے، انہوں نے کہا جی کرپشن کا تو کوئی کیس کسی ان کے اوپر نہیں ہے، آپ یا تو ثابت کریں کسی نہ کسی، اور اپنے ونگز کے نیچے بہت سے ایسے لوگ جو اربوں لے کے کھا گئے اور ان کو انہوں نے فائر بھی کیا، یہ پیٹرولیم کے اندر یہ میڈیسنز والا بندہ، دوسرا تیسرا بی آر ٹی معلم جبا، اتنے کیسز، لیکن انہوں نے کہا نہیں، پہلے پکڑو ان لوگوں کو جو میری اپوزیشن میں ہیں یا میرے اقتدار کے رستے پہ روڑا ہے. تو جنرلی سپیکنگ آئی وڈ ایگری اینڈ آئی ول سے کہ ہم بالکل واضح بلند ہر میں سیمینار میں بھی جاتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ بہتر سے بہتر کی جائے، لیکن اگر باہر انویسٹ کر کے آپ کو کوئی پیسہ کمایا جاتا ہے اس کو بھی پاکستان میں لے کے آئے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے باہر اپنی جائیدادیں بنائی اور لوٹ کی منی، لیکن you have to pinpoint them and you have to take them to task and the courts have to punish them. Nobody will defend them then. تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ. بہت شکریہ سر. آپ نے، میں صرف پارٹی لوگوں کی بات ہی نہیں کرتی، I know very many industrialists, I don't know کس پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، very many industrialists they take money، اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹرن چند کنٹریز ہیں they are so rich they don't care for IMF کو پرواہ نہیں کرتے، وہاں آپ جتنا کیش لے جائیں اور اپنی بے شک بکسے بھر کے لے جائیں، nobody cares. یہاں سے سر میں پیسہ، آپ نے بھی ایک آپ نے جو فرمایا کہ اگر وہ اپنا پیسہ لے آئیں گے تو پاکستان کے فائنینشیل مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے. میں یہ کہتی ہوں آپ صاحب اقتدار ہیں، ایک تو ان سے کہیں پیسہ لائیں پاکستان میں انویسٹ کریں، آپ انٹرسٹ لیں، دوسرا لینڈ ریفارمز کریں، تیسرا انڈسٹریلسٹ اپنے ٹیکس پے کریں، چوتھا لینڈ لارڈز اپنا ٹیکس پے کریں، بزنس مین اپنا ٹیکس پے. پاکستان میں ٹیکس پے کون کرتا ہے؟ جس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے، نوکری کرتا ہے، جس میں آرمی آفیسرز بھی ہیں، جس میں گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں، وہ بیچارے ٹیکس پے کرتے ہیں. ایوری سیلف امپلائڈ ڈزنٹ پے اینی ٹیکس، ایوری لینڈ لارڈ ڈزنٹ پے اینی ٹیکس. اور میرا کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب لٹ کے کھا گئے، یعنی اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، مسلم لیگ کے ساتھ بھی رہے، اب ہی از ویٹنگ کہ عمران خان کی ڈیتھ ہوگی تو پرابلی ہی ول ہیو دی سپر اسٹار ان پی ٹی آئی. میری کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی پارٹی واللہ نہیں، مگر میں یہ کہتی ہوں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ ٹیکس سے جنریٹ کریں، میک پیپل ٹو پے. اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ کوئی کیس آج تک ثابت ہی نہیں ہو سکا. سر ریسنٹلی یہ جب گورنمنٹ آتی ہے، اور آئی ایم سیڈ کہ آرمی نے سپورٹ کیا ان لوگوں کو، میں یہ کہتی ہوں کہ چلیں آپ نے سپورٹ کر دیا، ہوگی کوئی وجہ. جب انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم کی تھی اور 85 سے آنورڈ کی تمام کے تمام، اگر آپ ایمانداری سے پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں تو پچھلی حکومتیں یا تو دفتروں میں آگ لگا دیا کرتی تھیں، ریکارڈ جل جایا کرتے تھے. ابھی نیب کے قوانین میں جب ترمیم کی گئی اور 85 سے بعد، اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کے سارے کھاتے کلیئر ہو گئے، جناب میاں صاحب کے سارے اور تو کوئی تیسری پارٹی ہے ہی نہیں. آپ کے ہمارے جناب الطاف حسین صاحب کا، ان کے اپارٹمنٹ میں سے $1,00,000 نکلا تھا. نو بڈی کوڈ سے، بیکاز ان کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے پاکستان کے اگینسٹ. تو میں جو یہاں پہ آپ سے کہتی ہوں کہ جو نیب میں اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد جو قوانین میں ترمیم کی ہے، کیا آپ کو افسوس ہوا ہے؟ یعنی اس ملک میں کمزور سے یا جس کو آپ نے نوازا ہوا ہے، آپ اس سے ہر وہ بیان لے سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. تو کیا یہ نیب کے قوانین میں جو ترمیم تھی وہ درست تھی؟ آپ ادارہ ہی بند کر دیں. جی دیکھیں، دو پوائنٹس آپ نے ریز کیے. پہلا آپ نے یہ کہا کہ ٹیکس لوگوں کو دینا چاہیے، اور میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. گورنمنٹس، ہر گورنمنٹ، پچھلی تحریک انصاف والی گورنمنٹ بھی، اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی نا 2013 میں، تو ٹیکس کی کلیکشن 1900 ارب روپے تھی. تو ان 4 سالوں میں 5 سالوں میں اس کو 100% بڑھا کے تو تقریباً 3900 کر دیا، 3800 3900، یعنی 4000 ارب کے قریب ہو گیا. ابھی اس گورنمنٹ نے بھی ایفرٹ کی ہے، تو یہ 4 سے 8000 تو نہیں ہوا، لیکن 6000 سے تھوڑا زیادہ ہو گیا، اور اچھی بات ہے. ابھی پچھلی گورنمنٹ جی سر، ابھی کوشش یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے موجودہ، یہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھائیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟
کہ جو پہلا ٹیکس پیئر ہے نا, جو فائلر بنا ہوا ہے, اسی کو رگڑ دیا جاتا ہے. میں نے اگلے دن بھی کہا, اس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا, اور میں نے کہا گورنمنٹ کو بھی بتایا کہ آپ ٹیکس بیس کو وائڈن کریں. آپ سچی بات کہہ رہی ہیں, بہت سے لوگ بڑے بڑے ایگریکلچر میں لینڈ لارڈز ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, تو ٹیکس نہ دیں تو پھر ملک کیسے چلتے ہیں؟ تو یہ تو بات ہوگی اس طرح. جی. تو دوسرا کوشچن آپ نے, اچھا نیب کا آپ نے کہا. دیکھیے پاکستان کے اندر تقریباً 1 درجن اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں جو کورٹس الگ الگ بنی ہوئی ہیں, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, سیشن ججز بھی ہیں. آپ کی اینٹی کرپشن کورٹس ہیں, آپ کی ایف آئی اے کا ادارہ ہے, آپ کی بینکنگ کورٹس ہیں, آپ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں, منی لانڈرنگ کی کورٹس ہیں, لیبر کی کورٹس ہیں, بینکنگ. تو میرا مطلب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اگر ایفیکٹو بنائے تو آپ کو نیب کی ضرورت ہی نہ پڑتی. However, جب آپ نے نیب بنایا تو پھر آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ منی لانڈر کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جائیں جو کرپٹ مافیا ہے, آپ نے ان لوگوں کو پک کیا جو پولیٹیکلی آپ کے رستے کے روڑے تھے. ابھی یہ جو چینجز ہوئی ہیں نا, یہ تقریباً مور دین 85% وہ چینجز ہیں جو ڈرافٹ تحریک انصاف نے خود تیار کیا ہوا تھا. they were agreeing کہ جس طریقے سے یہ پکڑ دکڑ ایون انڈسٹریلسٹ کی ادھر ادھر, یہ جو ہمارے ہیں نا میاں منشا, جی سر, وہ سب سے لارجسٹ ٹیکس پیئر ہے پاکستان کا. تو نیب والوں سر لارجسٹ میرا خیال ہے ہمدرد جناب حکیم سعید صاحب کی بیٹی دی لارجسٹ ٹیکس پیئر ہے. maybe he is amongst the maybe could be you are right sir, could be right. but میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو نیب والوں نے بلا لیا دفتر میں اور باہر بٹھا دیا. ابھی اندر نیب کا کوئی ایک ریٹائرڈ کرنل بیٹھا ہوگا یا کوئی ایف آئی اے کا وہ بندہ بیٹھا ہوگا یا پولیس کا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے جی رگڑا دو. ابھی دیکھیں یہ لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں ان کو آپ سنیں, ان کو آپ عزت بھی دیں. ٹھیک سر, ہم دیٹ از دی ریزن کہ بزنس میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح یہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ جہاں ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہے, انہوں نے کہا یہ تو کرپٹ ہے, اس کو پکڑو. بزنس میں بیوروکریٹس نے ٹوٹل ہر کام کو سائن کرنا ہی بند کر دیا. دیکھیں یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, اٹ از این آرٹ. You have to see, you have to take people along, you have to win their trust and confidence and loyalty is both ways. Not that you expect them to be loyal to you, you have to be loyal to your subordinates also. تو اگر آپ ان کو ہوا کے رحم و کرم پہ چھوڑے, یہ تو اس گورنمنٹ کا, یہ نون کے ساتھ رہا ہے, یہ پی 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 کے ساتھ رہا ہے, یہ تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے, ان کو وکٹمائز کرو, this is no way of ruling a country. So therefore governance poor ہے, اور آپ کے لیگل ریفارمز چاہیے, اور آپ کا یہ جو نیب کا سسٹم ہے اس کو بھی چلنا چاہیے, اور بگ فش بالکل نہیں نکلنی چاہیے. اگر کوئی نکلے تو کورٹوں میں لوگ گئے ہیں, عدالت کے اندر لوگ گئے ہیں, اور عدالت نے کہا ہے کہ لیٹ دی چینجز کم. ابھی تو لا نہیں بنا, اور اگر یہ بنتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی میلافائڈی ہے تو ہم اس کو کینسل کر دیں گے. تو لیٹ دس پروسیس کنٹینیو, بٹ ان پرنسپل آئی ایگری ود یو کہ ہم نے اگر کرپشن از اے بگیسٹ کینسر. اینڈ میڈم میری بات یہ سمجھے کہ کرپشن از ناٹ اونلی جو ایمبیزلمنٹ آف منی, کہ میں نے پیسے جیب میں ڈالی ہے, میں نے پیسے باہر بھیج دیے. ابھی ہمارے گورنر سرور صاحب ہیں, ان کا کتنا بڑا جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز, اور وہ اسکاٹ لینڈ کے اندر, میں نے اسکاٹ لینڈ میں حکومت کرنے کے بعد پاکستان کو انہوں نے مطلب گورنر بن کے رہے, اور انگلینڈ گئے ہیں تو نواز شریف صاحب سے میٹنگ کرتے رہے, بیان کچھ, یعنی پیپل آر سو ایزیلی قابل فروخت. کہتا ہوں کہ یہ جو بزنس ہے نا, باہر کریں یا اندر کریں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا جینوئن کام کتنے کریڈیبلٹی کیا ہے, پے کرتے ہیں, باہر کتنا کیا ہے, ادھر کتنا کیا ہے, تو پھر آپ جا کے اس کے اوپر فیصلہ کریں اور اپنے کورٹ سسٹم کو بہتر بنائیں. یہ جو ریکمنڈیشنز آپ کی ہیں یہ بڑی جینوئن ہے, اور یہ تب ہی ہو سکتی ہیں اسٹرانگ گورنمنٹس ہوں. اگر ہم پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں پولیٹی, اور ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملانا شودر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ذکر کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کا, وہاں عجز اور انکساری اتنی تھی کہ مکہ فتح کیا تو وہ اونٹ پہ بیٹھے تھے اور کوہان کے ساتھ ریش مبارک لگی تھی اور اس پہ آنسو جاری تھے, اور اپنے جنرل خالد بن ولید کو کہا کسی کو خراش بھی نہ آئے. یہاں ہم نے الیکٹڈ لوگ ہیں, اپوزیشن کے بھی گورنمنٹ کے بھی. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو تھے
جب عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے تھے ان کے گھر چلے گئے, ایک دفعہ کپ آف ٹی کے لیے وہ بنی گالا گئے ان کے پاس, اور سب پھر یہ جو بچوں کے اوپر ظلم ہوا تھا پشاور میں, قوم کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, آپس کی نفرتوں میں قوم کو ڈیوائڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا, میں تو آج کے پروگرام میں بھی ذکر کر رہی تھی کہ ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا جب فتح مکہ ہوتی ہے تو ابو سفیان اسلام لے آتے ہیں, حالانکہ بعد کے جھگڑے وہیں کی ابتدا ہوئی تھی, لوگوں نے اپنی اپنی نفرتوں کو دلوں میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہندا میرے سامنے نہ بیٹھے, پیچھے بیٹھے, کیونکہ اگر وہ میرے سامنے بیٹھیں گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی. انہوں نے بہرحال سر آپ نے جو بھی بات چیت کی نا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اتنے انویسٹیگیشن کے ادارے اگر موجود ہیں تو پھر نیب کے جو آپ نے اپوائنٹمنٹس دی ہوئی ہیں ان پہ پیسہ, ملک کے پاس پیسہ ہے نہیں, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. وائی ڈونٹ یو ڈیزالو اینڈ وائی ڈونٹ گورنمنٹس ڈیزالو نیب؟ دیکھیں دیر از ون اسٹرانگ ریکمنڈیشن کہ جی یہ جو نیب ہے اس پہ کتنا خرچ ہوا ہے اور اس نے کتنے پیسے ریکور کیے. 1% ریکور نہیں ہوا فرام دی پالیٹیشنز جن کو 6 مہینے سال اندر رکھا ہے, اور کچھ لوگوں کے جو پہلے کے کیسز تھے ان کے اوپر ہوا ہے. تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے, اینڈ دیٹ از دی ریزن. یعنی آپ نے کئی دفعہ شاید خاقان عباسی کو دیکھا ہوگا کہ ملک نہیں چل سکتا جب تک نیب ہے, کیونکہ یہ تو بیوروکریٹس کے پیچھے بھی ہے, بزنس مینوں کے پیچھے بھی ہے, پالیٹیشین کے پیچھے بھی ہے, اپنا کام نہیں. ایک دفعہ پچھلے چیئرمین نیب نے کہا تھا ابھی عواؤں کا رخ بدلے گا, ہم کے پی میں جا رہے ہیں, بی آر ٹی کا یہ ہو گیا فلانا فلانا, پھر فوری طور پہ سٹاپ ہو گئے کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے. یہ ایکسٹینشنوں کا رواج بھی بالکل غلط ہے. تو دیر فور میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف کا نظام اچھا ہوتا ہے, لیڈرشپ ٹھیک ہو, اور لیڈرشپ نہ صرف دیانتدار ہو, ویژنری ہو. اور جو میں کرپشن کی بات کر رہا تھا نا, وہ صرف کرپشن منی کی امبیزلمنٹ نہیں ہے, کرپشن مس یوز آف اتھارٹی اگر آپ کرتے ہیں تو یو آر اے کرپٹ پرسن. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں باقیوں کو چھوڑو, یہ بندہ میرا دشمن ہے اور اس کو اندر کر دو اور اس کو چارپائی بھی نہ دینا, رات کو نیچے لٹانا, یہ بھی آرڈر ملے ہیں, یہ دیٹ مینز اے کرپٹ مین وڈ ڈو دیٹ. آپ کا اگر آپ کارٹیل بنا لیتے ہیں بزنس میں تو یو آر اے کرپٹ پرسن. اگر آپ بینک کے اندر ہیں اور لونز دیتے ہیں اور اس کا آدھا خود رکھتے ہیں اور ڈیفالٹ کروا دیتے ہیں, یو آر اے کرپٹ پرسن. تو مقصد یہ ہے کہ اس کرپشن کی بات کو ختم کرنے کے لیے لامتناہی لسٹ ہے, لامتناہی لسٹ ہے. میرے ساتھ ہیں سابق سینیٹر عبدالقیوم صاحب, فارمر سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, فارمر سی او پاک آرڈیننس فیکٹری وہاں سے. اس کے علاوہ پاکستان اسٹیل میں آپ نے بہت ساری ریکوریز کی تھیں, اس کو فعال کیا تھا, اور چیف پیٹرن ہے پاک چائنا بزنس فورم کے بھی. سر میں اب یہ تو ساری باتیں گئی ہو, میرا ایک سوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آرمی از اے گریٹ انسٹیٹیوشن, وی ہیو اٹموسٹ رسپیکٹ فار دا آرمی. آرمی میں عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ باجوہ صاحب کو 1 کی بجائے 3 ایکسٹینشن دے دی تھی, 3 سال کی, آئی بلیو 2018-2019 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. تو یہ جو جرنلز ہیں, یعنی اس ٹینیور کے جن جرنلز کی باری تھی ٹو گیٹ دا پروموشن, وار دے ناٹ اوفینڈیڈ؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہی ملوکیت والا نظام ہو گیا کہ ایک بندے کو ایکسٹینشن مل گئی, آپ نے اس کا منہ بند کر دیا, اور باقی جو آنے والے اگلے جرنلز ہیں, مائٹ بی سمبڈی ویری ٹیلنٹڈ دیئر, آپ نے ان کا راستہ روکا ہے. تو کیا فرمائیں گے کہ آپ نے طاقت دی, ہر جرنل آئے, یہ قانون رکنا چاہیے ایکسٹینشن کا, واٹ از دی پرابلم ٹو گیو ایکسٹینشن؟ دیکھیں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اور ایکسٹینشن کسی بھی پروفیشن میں یا ڈپارٹمنٹ میں انلیس جنگ لگی ہو اور آپ سمجھے کہ یہ بہت ضروری ہے, وہ بھی دیکھیں لڑائی کے اندر بھی نا ہمارا ایک کمانڈر آگے شہید ہوتا ہے تو دوسرا پیچھے ریڈی ہوتا ہے آگے جانے کے لیے, یہ نہیں ہونا. لیکن اس کا قصور آرمی کے جنرل کا نہیں ہے, اس کا قصور پالیٹیشین کا ہے جو کہ ایکسٹینشن دیتا ہے. اگر آپ نہ دیں ایکسٹینشن تو آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ نے ہڈی ڈال کے اس کو لالچی بنا دیا.
ہاں اور آپ اگر یہ کرتے ہیں بیکاز اس کی آپ ایسے مفت میں ایکسٹینشن دیتے بھی نہیں ہیں، آپ ایکسٹینشن اسی کو دیتے ہیں جس کو آپ مس یوز کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بگیسٹ بلنڈر ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو انڈکشن ہوئی ہے حکومت کے اندر، کیا وہ فیئر ہوئی ہے؟ آپ یہ کسی سے بھی پوچھے کسی آبزرور کے ساتھ، تو اس وقت اگر آپ لوگوں نے مدد لی ہے تو آپ نے غلط کی ہے. میں نے کئی سینئر اینالسٹ سے سنا کہ دیکھیں پہلے ہمیں بتاتے رہے کہ یہ تو جو پی ایم ایل این والے ہیں، یہ باقی لوگ ہیں، یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، تو ابھی جو ہے ابھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ حکومت میں آ گئے. میں ان سینئر لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں، کئی دفعہ میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ چور ہے لٹیرے؟ کہ جی ہمیں تو بریفنگ ملتی رہی ہے. میں کیا آر دے سپوز آرمی کی اسٹیبلشمنٹ والے They are not supposed to give the briefing on this. pollute that your mind against one party or the other. Yeah. اگر وہ جرم ہے نیچے سطح پہ کسی نے کیا ہے تو یو آر پارٹی ٹو دیٹ کرائم. آپ یو شوڈ بی ٹرائیڈ کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت جو ہے ان کے اندر آنیسٹی ہوگی اپنے طریقے تھا، وہ بھی ابھی ڈاؤٹ لوگ کر رہے ہیں کہ گھڑیاں بیچی ہیں، یہ کیا وہ کیا ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کا اپنا انٹرنیشنل ایک کلاؤٹ ہے، اس کلٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے باراتر نہ سمجھیں. تو اگر وہ ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ نہیں چلا سکے، ہماری پوری ایفرٹ لگی رہی، ہم نے منتیں کی کہ پنجاب آپ کا ایک صوبہ نہیں ہے، ملکوں سے بڑا ہے، تو یہ نہیں ہوا. بزدار کی بہت بڑی غلطی تھی، عمران صاحب کی بڑی غلطی تھی بزدار کے حوالے سے. آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. میں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں سر ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانا تھا. ابھی بھی جو یہ جو موجودہ، میں معذرت کے خواستگار، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، موجودہ گورنمنٹ نے بھی مفتح اسماعیل صاحب سے تو جب وہ آئی ایم ایف سوال کری تھی ان کے پاس تو ہی ڈڈ ناٹ ہیو اے پراپر آنسر ٹو دوز کویسچنس. اور اگر یہ اور تو کچھ ہوا نہیں، یہ جو کاغذات لے کے گئے تھے یہ پچھلی حکومت نے بنائے ہوئے تھے ان کا. میں بالکل عمران خان صاحب نے، جناب سرور صاحب وہیں آپ کے پنڈی کی سائڈ سے ڈبو کے رکھ دی پی آئی اے کو. اور جتنے تھے، چاہے شاہ محمود قریشی کی بات کر لیں، چاہے آپ فواد کی بات کر لیں، چاہے آپ سرور صاحب کی بات کر لیں، ساری پارٹیوں سے گھوم کے آئے ہوئے تھے. اس پارٹی میں بیٹھ کے کہتے تھے پچھلی حکومتوں کی زیادتی. وہ ایک اور بھی ہے شیخ رشید، پچھلی حکومتوں نے ڈبو دیا. پچھلی حکومتوں کو بھی آپ ہی حصہ تھے نا. جو ان کی غلطیاں میں وہ بھی کہتی ہوں. مگر ابھی آپ نے ایک لفظ کہا، آرٹ آف نوئنگ واٹ ناٹ ٹو سے. محترمہ مریم نواز صاحبہ، جناب نواز شریف صاحب، جناب زرداری صاحب نے بعض اوقات فوج کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں انتہائی غلط ہیں. اینڈ آئی بینگ اے مدر وین آئی سینڈ مائی سن ٹو پاکستان آرمی، تو میرے خیال میں وہ بڑا معتبر پیشہ ہے. میرے بچہ جناب ہمارے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جن کی شہادت ہوئی ہے، یعنی آپ ان بچوں سے پوچھیں، ان بچوں کا نقصان، اس بیوی کا نقصان ہے. ان لوگوں نے بھی تو آرمی کے لیے اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. کیا ever you told them the art of knowing what to say is important? کیونکہ محترمہ مریم صاحبہ جو کہتی ہیں وہ میاں صاحب ایز اے باپ ان کو کریکٹ تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیے یہ جو آرم فورسز کے ادارے کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ بڑی ایک عام بات ہے جو ہماری پوری قوم کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ کا کرم ہے، آج اگر ایک پارٹی لیٹ سے عمران خان صاحب کی پارٹی نے 1.5 کروڑ ووٹ لیا ہے اور باقی ساری اپوزیشن نے 3.5 کروڑ ووٹ لیا ہے، افواج پاکستان کے ساتھ یہ تقریباً 22 کروڑ جو لوگ ہیں یہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. چونکہ یہ جو آرمی ہے یہ قومی آرمی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان سے ایک وقت میں کوئی فوج میں نہیں ہوتا تھا، آج ان کی آبادی کے لحاظ سے 25,000 لوگ، 25,000 آفیسرز اینڈ مین اس میں. اسی طرح سندھ میں سے بڑے کم تھے. قطر کی جنگ میں موجود تھا، بڑے کہیں بھی سندھ کا بندہ نہیں نظر آتا تھا. آج اباؤٹ 80,000 سندھ کے لوگ، اور اس میں جنرلز بھی ہیں، بریگیڈیئرز بھی ہیں، کرنل بھی ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگ ہمیشہ فوج کے اندر پنجاب کے ساتھ رہے، وہ کوئی 83,000 ہے. اسی طرح پنجاب کی آبادی کے لحاظ سے بھی وہ ہے. تو یہ قومی آرمی ہے. میرا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب دوسری جنگ عظیم میں تھے، اور وہ یہ
یہ سکندریہ اور عراق اور بصرہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑتے رہے. مائی گرینڈ فادرز بردر کیپٹن غلام علی جو تھے وہ فرسٹ ورلڈ وار میں تھے اور آرڈر آف برٹش امپائر تھا ان کے پاس. ہم لوگ سارے کچھ علاقوں کے اندر سے لوگوں کی بڑی قربانی ہے. تو اس لیے اگر کوئی پالیٹیشین یا کوئی بندہ بھی فوج کی ایسی بات کرتا ہے جس کی ایکسپریشن ان اداروں پہ آتی ہے، یعنی ان اداروں میں میرے جیسے جنرل عبدالقیوم جیسے کمزور لوگ بھی ہوں گے، میرا گریبان پکڑ لینا چاہیے اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے. فوج کے اندر ہوں تو کورٹ مارشل ہوتا ہے، فوج کے باہر ہو تو آپ عدالتوں میں بھی گھسیٹ کے لے جا سکتے ہیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ ادارہ ابھی یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں بلوچستان کے سیڈ ہے اندر، سر، سیڈ ہے ان پہ جو سیاست ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی رانگ، ایبسلیوٹلی رانگ. شہباز گل نے یہ چینل استعمال کرتے ہوئے، خدا کی قسم یہ ہمارا کبھی تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ یہ کہے سپاہی سے لے کے بریگیڈیئر تک جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ بات نہ کرے، وہ یہ نہ کرے. یہ تو میوٹنی ہے. سر آپ صرف شہباز گل کی بات نہ کریں، مریم نواز صاحبہ نے بھی، انہوں نے معذرت کے ساتھ سر بالکل نیوٹرل ہو کے اگر ہم بات کریں تو مریم نواز صاحبہ کے پاس بھی باقاعدہ ٹیم ہے. یعنی آپ اپنی بات کرو، تمہیں ہر بات میں شہداء کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی کیا پوزیشن کیا ہے اس ملک میں؟ ایک بندے کی تحفظ کے لیے اتنا پیسہ دے، بھی پہلے الیکشن میں کوئی سیٹ تو جیت لے. آپ اپنا لباس دیکھیں اور اس ملک کے غریب عوام کو دیکھیں. میرا کوئی پرسنل انیموسٹی نہیں ہے ان کے ساتھ، بٹ شہداء کے خون کو رولا ہر پولیٹیشین نے، اس پارٹی نے بھی، اس پارٹی نے بھی. یعنی سیاست نون لیگ بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. دیکھیں میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ جو زبان ہے وہ اداروں کے خلاف، انڈیویجولز کی بات اور ہوتی ہے، اداروں کو نہیں کیا جائے. لیکن میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں، اور آپ پاکستان سے چیک کریں، جو زبان ابھی تحریک انصاف کے لوگوں نے اور جس طرح کی پگڑیاں اچھالی ہیں فوج کی لیڈرشپ، میر جعفر، غدار، ان کے پتہ نہیں کیا، اور آج اس نے تو انتہا کر دیا. ایسا لفظ محسن داور نے کہا تھا کہ میں فوجیوں کو سرحد کی باڑ سے باندھ کے گھسیٹوں گا. محسن داور کو انہوں نے آزاد کر دیا. جناب زرداری صاحب نے بڑا سٹرونگ بیان دیا تھا اور اگینسٹ آرمی. میاں صاحب نے بڑا سٹرونگ اینڈ برا بیان دیا ہوا آرمی کے بارے میں. آپ اچھی بات کہہ رہی ہیں، یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کیا کہا. دیکھیں جہاں تک داوڑ کی بات ہے نا، آئی تھنک کہ دے شوڈ آلسو، ہمارا جو آرمی کی لیول پہ اور کنٹری کی لیول پہ نا، جو لوگ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ٹیررزم کے اندر بھی انوالو رہتے رہے، ان کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپ بنائے گئے تھے اور کہا یہ گیا تھا کہ بیسٹ پالیسی یہ ہوگی کہ ہم ان لوگوں کو ڈی ریڈیکلائز کر کے مین سٹریم میں لائیں، اور وہ کوششیں کرتے رہے. جہاں تک پالیٹیشین کا تعلق ہے جو دو تین دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کی زبان کو کنٹرول. ابھی نواز شریف نے کیا کہا؟ دیکھیں نواز شریف نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں سٹنگ پرائم منسٹر تھا اور 450 پاناما کے لوگ تھے، اور اس میں سے انہوں نے ڈھونڈ کے ہمارے خلاف یہ تحریک انصاف نے ڈھول بجایا اور الٹیمیٹلی کچھ نہیں نکلا. تو پھر اقامہ پہ مجھے نکالا. تو انہوں نے کہا کہ چیف آرمی سٹاف کو کہا کہ باجوہ صاحب آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور اسی طرح انہوں نے 1-2 جرنیلوں کے نام لیے. انہوں نے کسی کو غدار نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا. جہاں تک یہ زرداری صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو اینٹ چینٹ بچ جائے گی. غلط تھا. کھڈے میں پھینکنے کا کہا تھا سر، کھڈے میں پھینکنے کا کہا تھا. یہ غلط باتیں ہیں نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماضی کے اندر اگر کسی نے زبان دراز کی ہے تو آج یہ ان کو رائٹ مل گیا ہے. یہ جو شہباز گل ہے یہ ان الیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، with being honest to عمران خان، these are the people جس نے ان کی ریپوٹیشن کو بھی ان کو خراب کیا ہے. ڈبویا. بالکل آپ صحیح کہا. they don't know، they know اس کا بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور عمران خان کا یہ قصور ہے کہ یہ ان باتوں پہ وہ خوش ہوتے ہیں. فواد چودھری، اس کو بابر کو تیسرے تھی، اور جو 3-4 پارٹیاں پھر کے آئے ہیں. اور آئندہ بھی دی مومنٹ دی چپس آر ڈاؤن اور یہ ان کو پتہ لگے کہ ہم نہیں جیت سکیں گے یہاں سے ان کے ٹکٹ کے اوپر کہ ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ یہ دوسری طرف آ جائے گی. تو میرے خیال میں ہمارا جو کردار ہے نا بحیثیت قوم،
اس کو دیکھنا چاہیے. ادروائز جو عمران غربت ہے خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. نہ دیتے تو شاید آج وقت کا جو روٹین میں جنرل آ رہا تھا وہ چیزیں سیو کر لیتا. وہ فیض احمد فیض نے عارفہ بہن کہا کہ جا بجا بکتے ہوئے بازار جسم خون میں لتھڑے ہوئے خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے. اور آپ کو پتہ ہے اس کو ایوب خان صاحب کے دور میں اس کو سینسر کر دیا گیا تھا. بہت زبردست آپ سے میری بات چیت رہی. میرا ایک انسان کی وجہ سے جب پوری فوج کو گالی پڑتی ہے تو پاکستان میں ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کو خود ریزائن کر دینا چاہیے ایک بندے کی وجہ سے. اور وہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی کہ انہوں نے 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. اور یہاں پر اشخاص کے درمیان نفرت یا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. کنٹری کمز فرسٹ. سر یہ ٹرانسفر جو ہوئی ہے جنرل فیض حمید صاحب 12 اپریل کو آپ کور کمانڈر یہ پشاور تھے, ان کو جو ٹرانسفر کیا ہوا ہے کیا آرمی کے قانون کے مطابق ایک جنرل صاحب لیفٹیننٹ جنرل فیض جن کی ریٹائرمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے آن 12 اپریل 2023 کبھی ہسٹری میں ایسا ہے کہ اس جنرل کو ٹرانسفر کر دیا جائے فرام دس پلیس ٹو دس پلیس؟ واز اٹ ٹو اچیو سم اسپیسیفک ٹارگیٹ اور ایور اٹ ہیپنڈ بیفور ان دا ہسٹری؟ اٹ ہیپنس مینی ٹائم اٹ ہیپنس. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یوٹیلائزیشن کس کی کدھر ہے. یہ فیض صاحب نے بہت اچھا کام کیا ویسٹرن بارڈر پہ جتنا عرصے رہے. ہی از امنگس دی فیو outstanding generals that we have. I have no doubt in my mind اور وہ کام کرنے والے بندے ہیں. لیکن جو بندہ ان کی جگہ پوسٹ کیا گیا ہے یہ پہلے یہاں ڈیو کمانڈر میرن شاہ میں رہ چکا ہے. یہ نٹس اینڈ بولٹس یہ جو ٹیررسٹ کا ہے ساروں کا جانتا ہے. He has been in the ISI کے اندر بھی. تو اٹ واز کنسیڈرڈ کہ یہ پرولانگ اس کے لیے یہ افغانستان کی پالیٹکس کو بھی جانتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کا انانی کیس ٹائم آ رہا ہے, he'll be considered, یہ چیف کے اس پینل کے اندر بھی ہیں اور یہ ان کا ہے تو یہ اس کے اوپر آ جائیں وہاں ہم بندے کو پلیس کر دیتے ہیں. تو دیٹ از دی ریزن جو انٹرنل پلیسنگ ہوتی رہتی ہے یہ لوگوں کو آگے پیچھے. he has not been sacked. یہ کوریں ساری کمانڈ مختلف ہیں اسی لیول کے اوپر. آپ ایک ڈیو سے دوسرے ڈیو میں جا سکتے ہیں, ایک بریگیڈ سے دوسرے بریگیڈ میں جا سکتے ہیں, کور سے کور میں جا سکتے ہیں. تو اس میں اٹس ناٹ ٹو مچ ٹو ریڈ. ٹھیک سر, آپ کی نالج زیادہ, آپ نے یہ بتا دیا, بہت زبردست ہے. جنرل صاحب انشاءاللہ نومبر تک مجھے امید ہے کہ اس ملک میں کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ ضرور ہوگا. میں نے ایک سوال کیا پوچھنا ہے, الیکشن کیا توقع کرتے ہیں الیکشن کے بارے میں؟ اس گورنمنٹ کا تھا کہ نومبر میں الیکشن ہوں, اب تو چیزیں لنگر آن ہوں گی, تو الیکشن کیا تصور کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹاپ پریارٹی اس وقت تو ہے معیشت کی بحالی کی اور لوگوں کا کانفیڈنس سیٹ ہو جائے. چونکہ آپ اگر انٹرم گورنمنٹ کو فوری طور پہ لے آئیں نا تو ان کے ساتھ کوئی بھی لانگ ٹرم کانٹریکٹ اور ایون IMF والے بھی دے ول ناٹ ٹیک دیم سیریسلی. اور میں چونکہ ایک انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملٹری سیکٹری تھا جب معین قریشی صاحب تھے تو وہ تقریباً 3 ہفتے 3 مہینے جو ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دیٹ از دی ریزن. بٹ الیکشنز جو ہیں اگلے سال ستمبر اکتوبر تک جب بھی ان کی پوری ہے اس کے مطابق ہی یہ پلان ہوں گے. میرے خیال میں یہ اسٹیبلائز کر لیں. ایک دفعہ یہ IMF نے کچھ روڑا ڈالا ہوا ہے, یہ سارے معاہدے کر کے پچھلی حکومت گئی ہے, پھر ان معاہدوں کو وائلیٹ کیا ہے 10-12 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر کے, اور پھر ان اداروں کو جو کنٹرول کرتے ہیں امریکہ جیسے ملک مالیاتی اداروں کو ان کے ساتھ سینگ اڑایا ہے. تو یہ ڈیفالٹ کی طرف تو شور جا رہے تھے بیکاز آپ کے سرکولر ڈیٹ جو 1100 ارب ان کو ملا تھا وہ 2400 ارب ہو گیا تھا. اسی طرح گیس کا 1400 ارب ہو گیا تھا. اسی طرح پیٹرول کا 1000 ارب ہو گیا تھا. تو they were going that side اور ادھر سے ملنا کچھ نہیں تھا. تو ابھی یہ ایک دفعہ سٹیبلائز ہو جائے اور اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے. there is no compulsion کہ یہ ابھی توڑے اور وہ کرے. میرے خیال میں اپروپریٹ ٹائم پہ سارے لوگ جو بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے تو اس وقت یہ الیکشن ہو جائیں گے. 6 مہینے نہیں لگیں گے تو 8 مہینے لگ جائیں گے, 5 مہینے لگ جائیں گے. آئی ایم شیور اس کے اوپر پس چلمن بہت کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. پہلے ملک کو معاشی لحاظ سے سٹیبلائز کرنا ہے
اور ان خطرات سے دور لے کے جانا ہے جس کا ذکر عام طور پہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. یس, یہ اگر لو کانفیڈنس نہ ہوتا تو سری لنکا جیسی پوزیشن کی طرف سر واقعی ابھی بھی میں آپ کو تو قوم جاگ گئی ہے. میں نے کہا اب سری لنکا کی جو مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں, مجھے نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہی صورتحال چلے گی ضرور اس ملک میں بھی. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر رہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ محرم کا مہینہ ابھی 10 محرم گزرا ہے اور امام حسین کی شہادت ہے, اور یقیناً امام حسین نے یہ کوئی ان کے ذاتی مقاصد نہیں تھے. میں تو عمران خان کا بھی یہ کہتی ہوں, عمران خان نے کہا ہے کہ بنی گالہ بھی جائے گی ان کی موت کے بعد شوکت خانم کو, اور شوکت خانم میں بڑی دنیا کا سر میں نے انٹرویوز لیے تھے. میں نے ان ماؤں کو دیکھا تھا جن کے بچے کینسر سے صحیح ہوئے تھے. آئی میٹ سو مینی فیملیز. اور اپنے جیتے جی اپنی جائیداد کو اپنے بچوں کے نام تقسیم کرنا تو روٹین ہے, مگر ایک چیریٹی کے لیے اپنی جائیداد کو ڈونیٹ کر دینا بہت بڑی بات ہے. امام حسین نے بھی اگر شہادت کی تھی, اتنے لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تھے, تو ملوکیت, کیونکہ اسلام میں ملوکیت نہیں ہے, مسلم ممالک میں ملوکیت ہے, اور وہ اسی جہاد کے اوپر ہی پہنچے تھے کہ امیر معاویہ کے بعد, یزید کے بعد اس کا اگلا بیٹا ملوکیت کا خاتمہ تھا. اللہ کرے یہ کہ ملوکیت کا خاتمہ ہو سکے اس ملک میں, اور ہم انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکیں. آمین ثم آمین. اس کی میں دیکھیے یہ بڑا اچھا آپ کا کنکلوژن ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اور وہ جو قربانی ہے, اس کے اوپر آج میں طاہر القادری صاحب کو سن رہا تھا, ہمارے ایک چینل پہ وہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ میری اس جہان فانی سے جانے کے بعد تقریباً 30 سال تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا جو میں نے شروع کیا ہوا ہے. اس کے بعد ملوکیت آئے گی خلافت کے بجائے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ اوباش قسم کے لوگ ینگ آئیں گے جو قتل و غارت کریں گے, اور انہوں نے یزید کا نام بھی لیا, اس میں ایک کا نام یزید ہوگا, یہ ہوگا. لیکن یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, اور ہمیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مجالس کریں, وہ تو ضرور کریں, لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کہ ہم اپنی روحانی طہارت کریں اور ہم آگے جائیں. ہماری سمپتیز, یہ جو ہمارے فلڈ میں بہت سارے لوگوں کے مویشی زمینیں گئی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری سمتی ہے, شہداء کے ساتھ بھی ہماری سمتیز ہیں, اور یہ ٹیررزم کے اندر جو لوگ روز یہ ہو رہے ہیں, آج بھی ویسٹرن بارڈر کے اندر اس طرف 4 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری سمتیز ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ ہماری قوم یکجا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کرے. پولیٹیکل ڈفرینسز ہونے چاہیے اور وہ ہیں, لیکن ایک محبت کا اور ایک شفقت کا اور ایک انسانیت کا رشتہ اسلامیت کے اوپر بیس کر کے, پاکستانیت پہ بیس کر کے ہمیں اس کو آگے چلانا ہوگا. ہم پاکستان سے بڑے نہیں ہیں, ہم ریاست سے بڑے نہیں ہیں, ہم بڑے اپنی جگہ پہ ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. انشاءاللہ بحیثیت قوم ہم آگے چلیں گے. عمران خان صاحب کی اپنے بات کی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی طرف جائے گا. ان کی یہی قربانیاں نہیں ہیں, بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کرکٹ کے اندر انہوں نے ایکسل کیا, ہی ہیز بین آور پرائڈ, اور وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی عزت لے کے آئے. ہمارے اندر بیس ہونی چاہیے کہ ہم اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کریں. سر بہت شکریہ آپ سے بات کر کے. میں نے اگر کہیں غلطی کی ہو تو میں معافی کی خواستگار ہوں. میں کہتی ہوں کہ اگر اتنے اچھے طریقے سے چیزوں کو وداؤٹ پارٹیزم کلیئر کرا جائے تو عام آدمی بہتر. یہ جو گالی گلوچ اور ماؤں کو بیچ میں لے کے آنا, میں تو شرمندگی ہوتی ہے تو کبھی میں یہ کہتی ہوں مائنڈ یور لینگویج, کبھی عورتوں کو تو نہ بیچ میں رگڑو, خدا کا واسطہ ہے. میری بہت پیاری دوست, آپ سے جب میں بات کر رہی ہوں تو مجھے وہ علاقہ یاد آتا ہے سرائے. میری بہت ساری کلاس میٹ سرائے عالمگیر سے تھیں, اور میری بہت پیاری دوست, میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی منزلوں کو آسان کرے. سرائے عالمگیر سے شاہینہ, مجھے رات ہی پتہ چلا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم ہاسٹل میں اس طرح سے, جیسے وہ سرائے عالمگیر کی زبان ہوتی تھی نا, تو وہ کہا کرتی تھی آنا, تو ہم اسی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے ہوتے تھے. آپ سے سر بات کرنا بہت اچھا لگا.
لیفٹیننٹ جنرل جو کہ فارمر سینیٹر بھی ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ رہے, فارمر سی او پاک آرڈیننس فیکٹری واضح, اس کے علاوہ پاک اسٹیل چیف پیٹرن پاک چائنا بزنس فورم. آپ نے بڑی تسلی اور تحمل سے میرے ہر سوال کا جواب دیا. آئی وش ٹو انوائٹ یو مور آفن سر. تھینک یو ویری مچ. It was a great pleasure and a great honor to have interacted with you, madam. And I am so sorry اگر میں نے کہیں نہیں سر, آپ بہت گریٹ ہیں. اینڈ تھینکس ٹو جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کے ان کے توسط سے میری آپ سے بات ہو پائی. بٹر ٹروتھ کے جناب سمیع اللہ ملک, آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت انسان سے آپ نے ہماری بات کرائی, جس نے بڑے تحمل سے ہر چیز کا جواب دیا. شکریہ سر. تھینک یو.